بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ثلاثی مجرد میں افعال بنانے کے جو طریقے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ فعل کی جو مختلف حالتیں ہیں اور مختلف اقسام ہیں وہ کیسے بنائی جائیں گی۔ سب سے پہلے ماضی، معروف و مجہول، مثبت، منفی، پھر ماضی قریب، بعید، تمنائی، شرطی، احتمالی وغیرہ ان کے بنانے کے طریقے۔ اس کے بعد پھر ماضی سے فعل مضارع کیسے بنتا ہے، معروف، پھر مجہول کیسے بنتا ہے، پھر فعل مضارع مثبت سے منفی کیسے بنایا جاتا ہے، پھر فعل مستقبل منفی مؤکد بلند ناصبہ جسے کہتے ہیں وہ کیسے بنایا جاتا ہے، اور نفی جحد بلم معروف و مجہول، ان سب فعلوں کے بنانے کے مفصل طریقے انہوں نے بیان کیے۔ اس فصل میں یہ مضارع مؤکد بلام تاکید و نون تاکید اس کا بیان کریں گے۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے عام طور پہ پائے جاتے ہیں، تو بعض اوقات مضارع میں جو بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس میں تاکید پیدا کرنا، زور پیدا کرنا وہ مقصود ہوتا ہے۔ تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے ساتھ لام تاکید بھی آتا ہے اور نون تاکید بھی آتا ہے۔ نون تاکید ثقیلہ بھی ہوتا ہے یعنی مشدد، جیسے لا یضربن، اور خفیفہ بھی ہوتا ہے جو ساکن ہوتا ہے لا یضربن۔ لیکن یہاں جو بات خاص طور پہ یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لام تاکید فعل مضارع کے ساتھ جب آئے گا تو جس طرح یہ تاکید کے معنی پیدا کرے گا اسی طرح یہ اس میں استقبال والے معنی بھی پیدا کرے گا۔ حال والا معنی پھر اس میں نہیں پایا جائے گا، حال والے معنی سے وہ خالی ہوگا۔ اس لیے کہ جب کوئی یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ضرور بالضرور یہ کام سر انجام دے گا تو عام طور پہ وہ مستقبل کے متعلق ہی بات کر رہا ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے نفی جحد بلم کی بحث ذکر کی۔ اگر تم لام تاکید اور نون تاکید لگانا چاہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فعل مستقبل کے شروع میں تم لام تاکید لگا دو اور آخر میں نون تاکید لگا دو۔ لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ فعل کے شروع میں لام تاکید بھی آتا ہے، لام امر بھی آتا ہے۔ لام امر عام طور پر مکسور ہوتا ہے اور بعض حالتوں میں ساکن ہو جاتا ہے۔ مثلا لیضرب ہے نا، یہ لام امر ہے جو مکسور ہے، لیکن اگر اس کے شروع میں واو یا فا آ جائے تو ملا کر اس کو پڑھیں تو ولیضرب یا فلیضرب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، تو اصل میں یہ دونوں لام امر ہیں لیکن مکسور نہیں پڑھے گئے، ساکن پڑھے گئے ہیں، لیکن اصل یہی ہے لام امر میں کہ وہ مکسور ہو۔ لیکن لام تاکید میں ہمیشہ وہ مفتوح ہوگا، لا یضربن، لا یضربن، یہ فرق ہے دونوں میں حرکت کے لحاظ سے۔ نون تاکید ثقیلہ بھی ہوتا ہے اور خفیفہ بھی ہوتا ہے۔ ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں اور خفیفہ نون ساکن کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے متعلق چند ضروری باتیں یہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ
اتنی جامعیت سے انہوں نے بیان کی ہیں کہ یہ باتیں صحیح طرح یاد ہو جائیں تو نون ثقیلہ خفیفہ کے سمجھو زیادہ تر جو مباحث ہیں وہ انہی میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ نون ثقیلہ کہاں کہاں آتا ہے اور نون خفیفہ کہاں کہاں آتا ہے، اور نون ثقیلہ جو مشدد ہوتا ہے اس کی حرکت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ نون خفیفہ تو ہوتا ہی ساکن ہے نا، نون ثقیلہ جو ہے وہ کہاں مفتوح ہوتا ہے اور کہاں مکسور۔ پہلی بات یہ کہ کہاں کہاں آتے ہیں دونوں، دوسری بات یہ بتائی کہ نون ثقیلہ اور نون جو ہے وہ کہاں مفتوح ہوتا ہے کہاں مکسور، نون خفیفہ کہاں آتا ہے کہاں نہیں آتا۔ تیسری بات انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے آ جانے کی وجہ سے کون کون سی چیزیں وہاں سے گر جاتی ہیں، حذف ہو جاتی ہیں کسی اور قاعدے قانون کے جاری ہونے کی وجہ سے۔ یہ 3-4 باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ نون ثقیلہ کہاں کہاں آتا ہے، تو بتایا کہ نون ثقیلہ 14 کے 14 صیغوں میں آتا ہے۔ فعل مضارع کے کل 14 صیغے ہیں نا، سب کے سب میں نون ثقیلہ آتا ہے۔ نون خفیفہ 8 میں صرف آتا ہے، 6 میں نہیں آتا۔ یہ پہلی بات بیان ہو گئی کہ نون ثقیلہ 14 کے 14 میں آئے گا، نون خفیفہ 8 میں آئے گا، 6 میں نہیں آئے گا۔ وہ آگے بتائیں گے پھر کہ وہ 8 کون سے ہیں جن میں آئے گا اور 6 کون سے ہیں جن میں نہیں آئے گا۔ نون ثقیلہ کا ماقبل 5 صیغوں میں 5 جگہوں میں مفتوح ہوتا ہے۔ وہ 5 جگہیں کون سی ہیں؟ واحد مذکر غائب لیضربن، واحد مؤنث غائب لتضربن، واحد مذکر حاضر لتضربن، اور 2 صیغے متکلم والے لأضربن لنضربن۔ یہ 5 صیغے ایسے ہیں جن میں نون ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ 6 صیغے ایسے ہیں کہ جن میں نون ثقیلہ کا ما قبل الف ہوتا ہے۔ 4 تو تثنیہ والے لیضربانی اور 3 دفعہ لتضربانی، سمجھ آئی ہے؟ 1 دفعہ لیضربانی تثنیہ مذکر غائب، پھر آگے تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث۔ تثنیہ کے 4 ہی ہوتے ہیں نا کل، 4 کے 4، اور 2 جمع مؤنث غائب اور حاضر والے۔ یہ 6 صیغے ایسے ہیں جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آ جاتا ہے۔ یہ جو ان میں سے آخری 2 بیان کیے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان میں جب نون ثقیلہ آتا ہے تو مشدد حرف جو ہوتا ہے در حقیقت 2 حرف ہوتے ہیں۔ کوئی بھی حرف جب مشدد پڑھا جاتا ہے تو وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ ساکن اور ایک مرتبہ متحرک۔ اب 2 نون تو وہ ہو گئے، نون ثقیلہ حقیقت میں 2 نون ہو گئے، اور ایک نون مل گیا نون جمع مؤنث، تو کل وہاں ہو گئے 3 نون۔ تو 3 نونوں کا جمع ہونا جو ہے یہ کلام عرب میں مستکرہ ہے، یعنی ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر وہاں کیا کرتے ہیں؟ الف فاصل درمیان میں لایا جاتا ہے، ودنی 2 محل الف فاصل درآید۔ فاصل کا معنی ہے نا ان کو الگ الگ کر دینے والا۔ مثلا یضربن ہے نا، تو اس کے شروع میں لام اور آخر میں نون لگاؤ گے تو بنے گا لیضربنن، تو یہ 3 نون جمع ہو گئے نا، تو پھر پہلے نون اور دوسرے دونوں کے درمیان الف لے آئے تو لیضربنانی ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو 5 صیغے وہ ہیں جن میں ما قبل ہو گیا نون ثقیلہ کا مفتوح، 6 صیغے وہ ہیں جن میں ما قبل آ گیا الف، 6 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 11۔ اب جو رہ گئے ان کا بتاتے ہیں۔ جمع مذکر غائب رہ گیا، اور واحد
مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر اور واحد مؤنث حاضر، یہ تین اسی کے پیچھے بچے، کل 14 ہے نا۔ 5 میں نون ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، 6 میں اس سے پہلے الف ہوتا ہے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں اس سے پہلے آتی ہے واو۔ یضربون ہے نا، یضربو یضربانی یضربون، اور تضربو تضربانی تضربون۔ ان دو صیغوں میں جب آخر میں نون تاکید ثقیلہ اور شروع میں لام تاکید آئے گا تو اصل میں یہ بنیں گے لا یضربون اور لا تضربون۔ اب اس میں کیا ہوگا، اس میں اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہو جائے گا، اور پہلا ساکن مدہ ہے تو وہ گر جائے گا، یعنی واو گرا دی جائے گی، اور واو کے حذف پر دلالت کرنے کے لیے ضمہ کو چھوڑ دیا جائے گا پہلے، لَيَضْرِبُنَّ لَتَضْرِبُنَّ، تاکہ وہ ضمہ بتاتا رہے کہ یہاں واو تھی جو حذف ہو گئی۔ ایک ہی صیغہ بچ گیا، واحد مؤنث حاضر، تضربین تضربین، اس کے شروع میں لام اور آخر میں نون لگائیں گے تو یہ بنے گا لَتَضْرِبِينَ۔ یہاں بھی اجتماع ساکنین علی غیر حد، یہ فرق یہ ہے کہ وہاں واو تھی پہلا ساکن اور یہاں یا پہلا ساکن، پہلا ساکن یا مدہ ہے وہ گر جائے گا قانون کے مطابق، جیسا کہ آپ قانونچے میں قانون پڑھ چکے ہیں، اجتماع ساکنین علی غیر حد، وہ پہلا ساکن مدہ ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے، تو یا حذف ہو جائے گی اور ما قبل کسرے کو برقرار رکھا جائے گا تاکہ وہ یا کے حذف ہونے پر دلالت کرے، تو لَتَضْرِبِنَّ بن جائے گا۔ اس طرح ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ نون ثقیلہ 14 کے 14 صیغوں میں آتا ہے، دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ نون ثقیلہ کا ما قبل 5 صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے، 6 صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوتا ہے، اور 2 صیغوں میں اس سے پہلے پیش ہوتی ہے، اور 1 صیغے میں اس سے پہلے زیر ہوتی ہے، اور وہ پیش حقیقت میں واو جو محذوف ہے اس پر دلالت کرتی ہے، اور جو زیر ہے وہ یا محذوف پر دلالت کرتی ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ ایک بات نون ثقیلہ کے بارے میں ابھی رہ گئی، نون ثقیلہ کے ما قبل کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، صورتحال کیا ہوتی ہے، وہ تو انہوں نے بتا دیا، اپنی اس کی کیا صورتحال ہے یہ ابھی نہیں بتایا تھا کہ وہ خود کیا ہوتا ہے، مفتوح یا مکسور یا مضموم کیا ہوتا ہے، تو وہ بتایا کہ نون ثقیلہ 6 جگہوں میں مکسور ہوتا ہے، اور وہ آسان ہے نشانی رکھنا بالکل، کہ کون سی، کہ جہاں بھی اس سے پہلے الف آئے گا وہاں وہ مکسور ہوگا، جہاں بھی نون ثقیلہ سے پہلے الف آئے گا، اور وہ بتا چکے ہیں نا کہ کون سے 6 صیغے جن میں الف آئے، 4 تثنیہ والے اور 2 جمع مؤنث والے، جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے ان میں نون ثقیلہ ہے مکسور 6 میں، باقی 8 کے 8 میں مفتوح۔ تو اس طرح نون ثقیلہ کے بارے میں بحث مکمل ہو گئی۔ اب نون خفیفہ کے اسی طرح لے لو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہاں کہاں آتا ہے، کہاں کہاں نہیں آتا، تو اس میں بھی بڑی آسان سی بات ہے کہ جن جن جگہوں پر نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے ان صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آ سکتا، اور وہ کتنی جگہ ہیں، 6، تو گویا پتہ چلا کہ نون خفیفہ 8 صیغوں میں آتا ہے، 6 میں نہیں آتا۔ 6 کون سے؟ 4 تثنیہ والے اور 2 جمع مؤنث والے، ان میں نہیں آتا، باقی 8 میں آتا ہے، اور ان 8 میں بھی کیا ہوگا کہ جہاں اس سے پہلے واو آئے گی تو وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، جہاں یا آئے گی وہ گر جائے گی، ما قبل ضمہ یا کسرہ جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور خود تو اس نے ہونا ہی ساکن ہے۔ آخری بات جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ نون اعرابی، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جوازم کی وجہ سے بھی گر جاتا ہے، نواصب کی وجہ سے بھی گر جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے نا جو نون اعرابی کو گراتی ہے وہ ہے نون تاکید کا آ جانا۔ نون تاکید جب آ جائے گا مضارع پر تو چاہے ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ ہو تو نون اعرابی گر جائے گا، نون اعرابی پھر برقرار نہیں رہے گا۔